والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين النبي الأمي المكي المدني الحبشي الهاشمي سيدنا نبي العجم اسمه المقدس المطهر المنور نور الهدى بدر الهدى شمس الضحى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إلهنا نبي مولانا ومولانا الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اليمين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم أجمعين وقاسمهم أجمعين من الأذى إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال المصطفى تبارك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صلوات ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اتباع اور اطاعت کے حوالے سے اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں اور صحیح مفہوم معنی جو اتباع کے ہیں اور اطاعت کے ہیں اس کو پیش کر سکیں۔ اس لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں اتباع اور اطاعت کے حوالے سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سرنامہ بنائی ہیں سورہ آل عمران کی، اور آپ اطاعت کے سلسلے میں 70 مقامات پر قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ لیکن میرا عزیزو، جہاں نبی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں اللہ کی بھی اطاعت کا ذکر ہے۔ لیکن ایک مقام، ایک نہیں بلکہ ایک، اور عبادت کے بعد کسی نبی اور امام کو شامل نہیں کیا۔ وہ مقام ہے سورہ اسراء میں پروردگار عالم نے وَقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ اسراء کی ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قضا ربکم، تمہارے پروردگار کا حقیقی فیصلہ یہ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، یعنی کرے گا نہیں، فیصلہ کر لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار نے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، حال میں نہیں، مستقبل میں نہیں، گزرے ہوئے زمانے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار۔ اس کے بعد دوسرا جملہ سنیں گے جس کے لیے میں نے آپ کو رحمت کی، حالانکہ موضوع میرا وہی ہے جو چل رہا ہے، لیکن کوئی اتنی بات آ جاتی ہے تو تھوڑا اس کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جملہ فوراً بالوالدین احسانا،
اب تک کتنی آیت سنائی میں نے آپ کو اطاعت اور اتباع کے حوالے سے، تو اس میں یا تو اللہ پہلے آیا ہے، رسول بعد میں آئے ہیں، یا رسول پہلے آئے ہیں، اللہ بعد میں آیا ہے۔ جیسے من یطیع اللہ فقط اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی تھی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے حبیب سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو آپ نے دیکھا جہاں اطاعت کا تعلق تھا اور جہاں اپنی اور رسول کی پیغمبر کی اطاعت کا سوال رکھا گیا، وہاں کبھی اللہ نے اپنے کو پہلے پیش کیا، کبھی بعد میں۔ لیکن جب عبادت کی بات آئی تو عبادت کے بعد اللہ نے نہ رسول کو شامل کیا، نہ نبی کو، نہ پیغمبر کو شامل کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ چاہوں میرا عزیز، اب نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ کوئی اور حاجی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، مگر عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان تو آپ نے بہت سنا ہوگا، احسان کیا چیز ہے؟ اگر احسان کا لفظی ترجمہ کروں تو احسان کا مطلب ہے نیکی، اور اگر ہم دنیاوی طریقے سے اس کو سمجھائیں احسان کو، تو احسان یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے پہل کرتے وہ محسن ہے، اور جو بعد میں اس کے ساتھ میں کرے وہ بھی احسان کر رہا، مگر اس کی طرح وہ محسن نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل سادہ لفظ بولتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں، کیونکہ آج ہمارے اسلام میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اردو عربی سے ہم لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خاص کا استعمال نہیں کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے خاص طور سے۔ تو اب اس کی مثال یہ دوں میں کہ جیسے مستجاب بھائی بیٹھے ہیں، مجھے ضرورت پڑی ان سے کہ آپ مجھے 1000 روپئے دے دیجیے، انہوں نے مجھے دی، میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا اور اس کے بعد میں نے ان کے پیسے کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد انہیں ضرورت پڑی، انہوں نے کہا آپ مجھے 2000 روپئے دے دیجیے، میں نے ان کو 2000 روپئے دے دیے، تو کیا میں نے ان کے احسان کا بدلہ اتار دیا؟ سوال ہے آپ سے کہ میں نے ان کا احسان کی جو بدلہ تھا، انہوں نے میرے کو احسان کیا تھا، کیا وہ اتار دیا؟ تو ہر مکتب فکر یہی کہے گا کہ آپ احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اس لیے کہ پہل انہوں نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہل کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے، جو بعد میں پہل کرتا ہے وہ محسن ویسا نہیں ہو سکتا جیسا یہ پہلے۔ قرآن مجید نے نہ ماں باپ کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، نہ پیروی کا لفظ استعمال کیا ہے احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی نیکی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے محسن ہیں، وہ تمہارے محسن ہیں، اور اب تم جتنا بھی چاہو گے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ اتار لیں تو تمہاری مجال نہیں کہ تم والدین کے احسان کا بدلہ چکا سکو۔ اور کوئی اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ اتار سکے، چونکہ وہ محسن اول ہے، ان کے احسان کا بدلہ۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، کہتی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ کئی ایسا موقع آتا ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کی کم ہوتی ہے، تو جس کی زیادہ ہوگی وہ جلدی بوڑھا ہوگا، کہیں اس کے الٹ ہوتا ہے، اور کہیں برابر سا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کا لحاظ رکھا کہ اما یبلغن عندک عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف
خبردار انہیں لفظ اوف بھی نہ کہنا، لفظ اوف بھی نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں میرے عزیزوں میں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے بیٹھنا تو شانوں کو جھکا کے بیٹھنا۔ یہ والدین کا احترام ہے، ایسی مجلس پسند نہیں کرتے کیا؟ میرے عزیزوں، جن کی ان والدین کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ بھی اسی وقت راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو آپ کا خدا آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، پہلے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ تو اب آیت آگے بڑھتی ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آیت آگے دیکھ لیجیے، سورہ اسراء کی آیت پڑھا ہوں کہ جب بھی ان کے سامنے بیٹھنا تو شانوں کو جھکا کے بیٹھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کے لیے رحم کی دعا کرنا۔ پروردگار ان دونوں کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر عہد طفلی یعنی عہد صغیری میں رحم فرمایا ہے۔ اب میرے عزیزوں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے وہ کہ جب ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، اسے طفلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بولنے لگتا ہے، چیزوں کو درک کرنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، پوچھتا ہے۔ کچھ چیزیں بغیر پوچھے سے یاد ہو جاتی ہیں، لوگوں سے گھر میں سنتا ہے وہ یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عادت ہوتی ہے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پھر اس کو جو معلومات ہوتی ہے جب وہ جان جاتا ہے تو پھر نہیں پوچھتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے دعا کرنا تو اس زمانے کی دعا کرنا جب تم اہل صغیری میں تھے، یعنی علم حاصل کرنے کے لائق ہوئے تھے، اس عہد کے لیے دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو جملہ پڑھا بنا ہے قرآن کی آیت پڑھی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب تو ان دونوں کے لیے رحم کی دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ جیسے انہوں نے تمہاری حالت صغیری میں تمہارے اوپر رحم فرمایا ہے، ویسے ہی تو بھی دعا کر کہ حالت صغیری میں پروردگار ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ پہنچا آپ کا رحم، ان دونوں کو رحم فرما۔ اب چونکہ پیغمبر کی ولادت سے لے کر، اگر پیغمبر کی ولادت کا ذکر کریں تو باپ ولادت سے قبل گزر گئے، ماں ولادت کے کچھ مہینے بعد گزر گئی، تو اب یہ دعا نہ تو عبداللہ کے لیے ہے، نہیں پہنچا، یہ دعا نہ تو عبداللہ کے لیے، عبداللہ والد ہے پیغمبر اسلام کے، تو دعا یہ نہ تو عبداللہ کے لیے ہے نہ جناب آمنہ خاتون کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے حالت صغیری میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ پہنچا آپ کا ذہن؟ تو اب آمنہ بھی الگ ہوئی اور جناب عبداللہ بھی الگ ہو گئے، تو پروردگار دعا کروا کس کے لیے رہا ہے؟ کا تاریخ تم اٹھاؤ کہ حالت صغیری میں جب میرا حبیب آیا تو
تو پرورش اس نے دی. بھئی حالت صغیری میں جب میرا حبیب آیا تو دعا یہ پرورش اس نے دی. جب بولنا سیکھا تو بولنا سکھایا کس نے؟ جب چیزوں کو معلوم کرنے کا زمانہ آیا تو بتایا کس نے؟ تو دو ہی ذات ملتی ہے، ایک ابو طالب کی ذات ہے، ایک جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہر نبی نے دعا کی اپنی مرضی سے. جناب عیسیٰ نے دعا کی ربنا انزل مائدۃ من السماء، پروردگار میرے لیے دسترخوان نازل کر دے آسمان سے. ربنا کہہ کے دعا کی. اور جناب ابراہیم نے دعا کی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے، صالحین سے مجھے ملا دے. جناب موسیٰ نے دعا کی رب انی ظلمت نفسی. جناب آدم نے دعا کی پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اب قرآن اٹھا کے دکھائیں گے تو ہر نبی کی دعا نظر آئے گی آپ کو. تمام نبیوں نے دعا کی جس کو جیسی ضرورت تھی. میں کہوں گا پروردگار جب عام اور نبی کی بات آئی تو سب نے اپنی مرضی سے دعا کی، لیکن جب حبیب کی بات آئی تو تو کہہ رہا قول، اے میرے حبیب کہو. اور جب حبیب دعا کرنے لگے سب آپ میں نہیں. یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے قل رب ارحمہما. ایک اور ہے جس میں پروردگار آپ نے کہا کہ میرے حبیب کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرج، مجھے ایک اپنی جانب سے مددگار دے دے. بھائی میری طرف متوجہ رہے، ایسے تو اس طرح بولا ہے مجھے ایک مددگار دے دے. میں کہوں گا پروردگار تو اپنے حبیب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ دعا کروائے؟ کہہ دے ضرورت پورا کر دے. ایسی ضرورت جو بھی ہے تیرے حبیب کی، تو عالم الغیب ہے، دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی ضرورت ہے وہ ادا کر دے. تو پروردگار شاید کہے نادان میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی جملے کے لیے کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حبیب دعا بھی میرے بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا. میرا حبیب میرا رسول دعا بھی جب میرے بغیر حکم کے نہیں کر سکتا تو دین کو تمہاری مرضی پہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سلامات پڑھے محمد والے محمد. جو نبی، جو حبیب، جو پیغمبر دعا بھی بغیر مرضی کے اللہ کی نہ کر سکے وہ دین کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ جائے گا، ناممکن ہے. تو میرے عزیزو یہ ہے والدین کا احترام کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے حبیب دعا کرو ان دونوں کے لیے کہ جنہوں نے حالت صغیری میں تمہارے اوپر رحم فرمایا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ دو ہی ذات ملتی ہیں، ایک جناب ابو طالب کی ذات، ایک جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات. تو جن کے لیے، بس میں نے اس جملے کے لیے آپ کو دعوت دی کہ جن کے لیے محسن کائنات سردار انبیاء زمین و آسمان کے خلقت کا سبب 1,24,000 نبیوں کا سردار، زمین پروردگار نے جن کے صدقے میں بنائی ہے، آسمان پروردگار نے جن کے صدقے میں بنایا ہے، پہاڑ بلند اس کے صدقے میں کیے ہیں، جو 1,24,000 نبیوں کا سردار بھی ہے، جس کو اللہ نے نور اول بنایا، جس کو اللہ نے عدد اول بنایا، جس کو اللہ نے خلقت اول بنایا. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے دونوں ہاتھ رحم کے لیے اٹھا دے تو کیا پروردگار ممکن ہے کہ انہیں جہنم میں بھیج دے؟ کیا ممکن ہے؟ نہیں. عزیزو جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اگر رحمت ہی رحم کی دعا کرے گی تو جہنم میں جانے والا بھی جنت کی طرف آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے میرے عزیزو اب یہ میری طرف سے ایک وصیت سمجھیے، نصیحت سمجھیے
کہ اپنے والدین کا احترام کیجیے، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے جوان. اور یاد رکھیے گا اگر ہم نے والدین کا احترام کیا تو کبھی ہمارے سامنے پریشانی نہیں آئی. اسی لیے مولا کائنات کے بعد ایک شخص آیا اور نے کہا یا علی میرے لیے دعا کر دیجیے گا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہ ہاں زندہ ہے. کہا مجھے اس شخص پہ افسوس ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دوسروں سے کہتا پھرے، وہ دوسروں سے التجا کرتا پھرے کہ میرے لیے دعا کرو. بہت بڑی بات کہہ دی مولا نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں. اسی لیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک واقعہ نمودار ہوا. ایک نوجوان حالت نزا میں کئی دن سے تھا، اب روح قبض نہیں ہو رہی. لوگ آئے پیغمبر اسلام کے پاس، یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے کہ جو کئی دن سے حالت نزا میں. حالت نزا جانتے ہیں؟ وہ حالت جو آخری حالت ہوتی ہے کہ حالت نزا میں کئی دن سے روح قبض نہیں ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام کا میں چلتا ہوں. وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا اس نوجوان سے اس کی ماں ناراض ہے؟ حضور یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. کہا اس کی ماں کو بلایا جائے. ماں کو بلایا گیا. ماں سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں میں اس سے ناراض ہوں. میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. کہا کیوں ناراض ہو؟ کہا اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میں اس سے ناراض ہی رہوں گی، راضی نہیں ہوں گی. عزیزو یہ نصیحت ہے کہ میں راضی اس سے ہو ہی نہیں سکتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا تجھ سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بچے کو معاف کر دے. کیا تو اپنے بچے پہ عذاب نازل ہوتا دیکھنا چاہتی ہے؟ ماں تھی ایک مرتبہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی ہوں. کہا تو جب تک تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی یہ حالت نزا میں ایسے ہی تڑپتا رہے گا. میں ایک مرتبہ جیسے ہی ماں نے یہ جملہ سنا کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتی ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے. بس جیسے ہی معاف کیا روح فوراً پرواز ہو گئی. روح پرواز. پتا چلا کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض رہتا ہے. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں. مولا کائنات نے فرمایا اکرم نفسک، اپنے نفس کی عزت کرو، اپنے نفس کی عزت کرو. اور کوئی جواب نہیں دیا. اکرم نفسک، اپنے نفس کی عزت کرو. ابھی نفس کیا ہے؟ کس کے پاس ہے نفس؟ ہر انسان کے پاس نفس ہے. اچھا عزت اور احترام کی چیز کا کیا جاتا ہے؟ جس کی انسان معرفت رکھتا ہے. جملہ رائے گا نہ ہو. جس چیز کی انسان معرفت رکھتا ہے اس کی عزت کرتا ہے، اور جس کی معرفت نہیں رکھتا ہے اس کی عزت نہیں کرتا ہے. مثال سے واضح کروں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کوئی صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہاتھ پہ موبائل تھا ان کے. اب انہوں نے موبائل نکالا اور کبھی یوٹیوب کھول رہے ہیں، کبھی گانے سن رہے ہیں. برابر میں ایک بندہ ہے ابھی اپنا گانے چلا رہے ہیں خوب، اور جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی. آگے جب ٹرین کسی اسٹیشن پہ پہنچی تو کوئی اس بندہ مومن کا چاہنے والا ٹرین میں کھڑا گھس گیا، داخل ہوا. اس نے سلام کیا اور آواز دی مولانا السلام علیکم. ارے مولانا کیا کہنا آپ کا، اور میں تو آپ کی بہت تلاش میں تھا اور آج دیکھیے اتفاق کہ آپ ٹرینس میں آپ سے ملاقات ہو گئی. اب یہ صاحب جو تھے جو یوٹیوب کھولے ہوئے تھے اور گانے سن رہے تھے، جب اس شخص سے نام سنا تو گھبرا گئے. اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے ان کی طرف دیکھا، فوراً موبائل بند کر لیا اپنا. اور موبائل بند کرنے کے بعد میں انہوں نے پھر اس میں نوحے لگائے.
नाद लगाई, अच्छी अच्छी चीजें लगाई और ये इनको सुनना शुरू कर दिया। अभी तक तो ये गाने सुन रहे थे और जैसे ही पता चला कि ये वो हैं कि जिनका मैं खुद फैन हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये वही शख्स है, अब चूंकि तारुफ हो गया ना, लिहाजा उनकी इज्जत के लिए इन्होंने उनको सलाम भी किया, जबकि पहले बराबर में बैठे हुए थे, ना सलाम किया, ना खैरियत पूछी, ना कोई हालात पूछे। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये वही मौलाना है कि जिनका गायबाना मुझे तारुफ भी है और ये जमाने में फैले हुए भी है, मगर मैं इनका गायबाना तारुफ करता हूँ, नाम से वाकिफ हूँ, मगर मैंने देखा कभी नहीं है। देखने के बाद तारुफ हुआ। अब जैसे ही तारुफ हुआ, गुनाह कर रहे थे, गुनाह बंद कर दिया, समझ आए ना, गुनाह अंजाम दे रहे थे, गुनाह को रोक दिया। अब नाच लगा रहे हैं, नोहे लगा रहे हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अभी क्या कर रहा था? भाई वो तो जानते हैं कि अभी क्या कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने नाच और नोहे लगाना शुरू किए। क्यों शुरू किए? इसलिए कि अब तक इन्हें उनकी मारिफत नहीं थी, अब तक इनको उनकी मारिफत नहीं थी। जैसे ही किसी ने आके सलाम करके नाम पुकारा, इन्हें मारिफत हो गई। अब जब मारिफत हुई तो गुनाह रोक कर सवाब की तरफ बढ़ने लगे, गुनाह रोक कर सवाब की तरफ बढ़ने लगे। एक मिसाल दी है, और ऐसा होता हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ना हुआ, ऐसा हो भी सकता है। मौला कायनात ने क्या फरमाया था? अकरिम नफ्स का, अपने नफ्स का एहतराम करो, अपने नफ्स का एहतराम करो, अपने नफ्स की इज्जत करो। नफ्स की इज्जत वो करेगा जो नफ्स को पहचानता होगा। भाई नफ्स की इज्जत वो करेगा जो नफ्स को पहचानता होगा। जो नहीं पहचानता वो गुनाह भी करता है, झूठ भी बोलता है, गीबत भी करता है। जो पहचान लेता है वो गुनाहों से बचता चला जाता है। ज्यादा मालूम ये हुआ कि गुनाहों से बचना नफ्स की मारिफत शर्त है। जब तक हमें अपने नफ्स की मारिफत में, नफ्स क्या है हमने कभी पहचाना? नफ्स है हमारा अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने जितनी भी मखलूक बनाई है उन सब से बेहतरीन मखलूक है इंसान। जितनी भी मखलूक बनाई है अल्लाह ने, सबसे अशरफ इंसान है। पहचाने तो नफ्स को। आज जो गुनाह पे गुनाह होते हैं, इसकी वजह यह है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। जिसने, इसी के मौला कायनात ने कहा था, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बह। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने गोया अपने खुदा को पहचान लिया। मशहूर कौल है मौला कायनात का कि मन अरफा नफ्सा फक़द अरफा रब्बह। जो नफ्स को पहचान गया वो अपने रब को पहचान गया। तो अजीजो, अल्लाह को पहचानने के लिए उसकी मखलूकात को देखने की जरूरत नहीं है। अपने नफ्स को पहचान लिए खुदा खुद ब खुद समझ में आ जाता है। लेकिन शर्त है मेरे अजीज कि पहले हम अपने नफ्स को पहचानें। और जितने भी झगड़े हैं सारे नफ्स के ही हैं। मौत आएगी तो नफ्स को, हिदायत है तो नफ्स की, सुधार है तो नफ्स का। कुरान मजीद में कहीं नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने तुम्हारे पैरों के लिए हादी भेजे, मैंने तुम्हारे हाथों के लिए हादी भेजे, मैं तुम्हारे आंखों के लिए हादी भेजे। व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। ये आयात है कुरान मजीद कि हमने इंसान को एक नफ्स अता किया और वो नफ्स ऐसा कि हमने उसके अंदर दोनों सलाहियतें रखी हैं। अच्छी सलाहियत भी रखी, बुरी सलाहियत भी रखी। व नफ्सिन वमा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अब चाहे तो फिस्क़ व फुजूर हासिल कर ले, चाहे तो मुत्तक़ी बन जाए। यानी
اگر سدھرے گا تو نفس، مرے گا تو نفس، ہدایت پائے گا تو نفس، وصیت حاصل کرے گا تو نفس۔ انسان کے جسم میں نفس ہی ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اگر نفس سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور نفس ہی سمجھ میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک نفس دیا ہے، مگر مولا کائنات کو اللہ نے دو نفس دیے ہیں۔ اب تو آپ کے من کی بات کہہ دی میں نے، ہر انسان کو اللہ نے ایک نفس دیا ہے، مگر مولا کائنات کو دو نفس دیے ہیں۔ اور نفس کا کام کیا ہے؟ جب تک نفس زندہ ہے انسان زندہ، نفس مر گیا انسان مر گیا۔ قرآن نے بھی کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ تو نہیں کہا کلو انسان ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ، کلو نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اگر نفس مر گیا انسان مر گیا، نفس زندہ تو انسان زندہ۔ تو نفس کی یہ طاقت ہے نا، اللہ نے ہر ایک کو ایک نفس دیا، علی کو دو نفس دیے۔ اب نفس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک زندہ ہوگا انسان زندہ رہے گا۔ اب علی کو دو نفس ملے گا، ایک نفس خود نفس علی ہے، ایک نفس ملا ہجرت کی شب، ایک نفس ملا ہجرت کی شب۔ میرے عزیزو، علی کو اگر پیغمبر سے جدا کر دیا جائے تو رسالت مردہ ہو جائے گی، اگر جدا کر دیا جائے تو رسالت مردہ، چونکہ نفس کا تقاضا ہے کہ نفس زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، نفس مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو علی کو اگر پیغمبر سے جدا کر دیا جائے تو رسالت مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بستر پر سلا کے نفس کے لیے اللہ سے کہا تھا، میرے پروردگار کیا علی کا نفس تو خریدنے والا ہے؟ تو آواز آئی تھی بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ کہا علی۔ اب علی سے کہا علی اپنا نفس بیچو گے؟ کہا خریدار کون ہے؟ کہا پروردگار۔ کہا تو اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو اس کی مرضی، جو اس کی مرضی۔ آپ اٹھے تو نفس کے بدلے میں مرضی خدا لے کے اٹھے۔ اب جو اٹھے تو مرضی خدا، اس لیے نہ امامت رسالت سے جدا ہو سکتی ہے، نہ رسالت امامت سے جدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے دو نفس علی کو ملے، ایک خود اپنا نفس، ایک نفس رسول ہجرت کی شب، وہی نفس رسول تبھی نفس اللہ بنا ہے۔ شب ہجرت وہ نفس اللہ بنا، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے دو ہادی کا انتخاب کیا ہے، ایک خاموش ہادی دیا، ایک بولنے والا ہادی دیا۔ خاموش ہادی ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے، منزل کے آگے نہیں پہنچا سکتا، منزل پہ لگا سکتا، منزل تک پہنچا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ہم کسی شہر میں پہنچے، ہمیں کسی صاحب کے یہاں جانا تھا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔